إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال الله تعالى في موضع آخر وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. محترم برادران اسلام، عزیز نوجوانان ملت، پردہ نشین ماں اور بہنوں اور پیارے بچوں، تمام تعریف حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی، عزت و عظمت، شوکت اور غلبہ اس رب ذوالجلال کے لیے سزاوار ہے جو عظیم الشان کائنات کا خالق و مالک، تنہا مدبر و پالنہار ہے. بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اکرام علیہم السلام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز حاضرین جمعہ، خطبہ مسنہ کے بعد آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی جس کا تعلق فرشتوں سے ہے. کفار و مشرکین نے فرشتوں کے بارے میں اپنی زبان سے ایسی نازیبا کلمات کا استعمال کرتے ہوئے یہ کہا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ. انہوں نے اللہ کی ذات کے لیے فرشتوں کو اولاد مقرر کر دی. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا سبحانہ بل عباد مکرمون، کہ وہ ایسی ذات ہے کہ ان تمام نقائص سے، ان تمام تر کمزوریوں سے بالکل پاک اور بالا تر ہے. اللہ کی ذات ایسی مقدس اور ایسی عظیم ہستی ہے کہ جس کے اندر کمی، کمزوری، خامی اور نقائص نہیں پائے جاتے. اللہ تعالیٰ تمام چیزوں سے بالکل بالا تر ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بے شمار آیات کے اندر فرشتوں کا ذکر فرمایا. آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر ان فرشتوں کا ذکر کیا جائے گا جو
فرشتوں کے ہمیشہ دعاؤں کے مستحق ہوتے ہیں، یعنی ایسے لوگوں کے بارے میں فرشتوں کا ہمیشہ دعائے خیر رہتا ہے، جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہ بھی کہا بل عباد مکرمون، وہ تو معزز فرشتے ہیں۔ جہاں پر آج کعبۃ اللہ پایا جاتا ہے، اسی قدر اس کے بالکل سیدھے آسمانوں کے اندر بیت معمور کہا جاتا ہے۔ بیت معمور جس کے اندر فرشتے روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، اور حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ واضح کرتے ہوئے کہا کہ ایک مرتبہ جس فرشتے کی باری اس کے اندر آ جاتی ہے، قیامت تک دوبارہ اس کا داخلہ نہیں ہوتا۔ وہ فرشتے وہاں جا کر اللہ کی عبادت اور اللہ کی بندگی میں لگ جاتے ہیں۔ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے عظیم فرشتوں کو مقرر کیا ہے جو ہمیشہ اسی کی عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ روزانہ 70,000 فرشتے اس بیت معمور کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ جب ایک مرتبہ وہاں پر ایک فرشتہ داخل ہو جائے، دوبارہ قیامت تک اس کی باری نہیں آتی۔ تو سبحان اللہ کہ کتنے عظیم لشکر ہیں، کتنے عظیم فرشتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے کبھی تھکتے نہیں، کبھی اکتاتے نہیں، ان کے اندر کبھی کمزوری نہیں آتی۔ انسان کے اندر یہ فطری کمزوری پائی جاتی ہے کہ انسان عبادت کرتے ہوئے تھک جاتا ہے، چند لمحات کے لیے وہ وقفہ لیتا ہے، عبادت کرتا ہے پھر وقفہ لیتا ہے، لیکن فرشتے ایسے ہیں کہ جب اللہ کی عبادت کے واسطے وہ لگ جاتے ہیں تو وہ کبھی تھکتے نہیں ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ فرشتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ذکر فرمایا یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، کہ وہ صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح حمد و ثنا پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ آئیے آپ کے سامنے اس حدیث کو پیش کرتا چلوں جس حدیث کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر جس بندے سے محبت کرتا ہے، جس بندے کو چاہتا ہے، اس کی عبادات کو دیکھ کر، اس کی ریاضات کو دیکھ کر، اس کی بندگی کو دیکھ کر تو جبرائیل علیہ السلام کو اپنے پاس بلاتا ہے، اور بلا کر اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے اے جبرائیل سن لو کہ میں دنیا کے اندر فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، فلاں بندے کو چاہتا ہوں، تو لہٰذا آج بھی تمہیں چاہیے کہ تم بھی ان سے محبت کرو۔ تو جبرائیل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور آسمان میں جس قدر جتنے فرشتے موجود ہوتے ہیں ان لوگوں کے، ان فرشتوں کے درمیان، ان کے مابین یہ اعلان کرتے ہیں اے اللہ کے فرشتوں سن لو کہ فلاں بندے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، لہذا تم بھی ان سے محبت کرنا۔ تو وہ فرشتے بھی ان سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ تو وہ فرشتے کس لیے محبت کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس بندے سے محبت کر رہی ہے۔ اس محبت کے پیچھے کیا راز ہے؟ اس محبت کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ کیا ریزن ہے؟ کیا سبب ہے؟ آئندہ احادیث اس کے بارے میں آئیں گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام حدیث میں یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ جب بندے نماز کے لیے مسجد میں آتے ہیں، مسجد میں آ کر نماز کے انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں، صف اول کا اہتمام کرتے ہیں، تو ایسے فرشتے ان کے حق میں دعائیں کرتے ہیں کہ جب تک بندے نماز کی حالت میں بیٹھتے رہتے ہیں، نماز کے انتظار میں رہتے ہیں، فرشتوں کے دعاؤں کے مستحق ہوتے ہیں۔ فرشتے کیا دعا کرتے ہیں؟ ایسے لوگوں کے بارے میں جو مسجد میں آ کر نماز نہیں ادا کر رہے ہیں لیکن نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں بھی فرشتے یہ دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لہو
اللہم ارحمہ، اے اللہ اس بندے پر رحم فرما، اے اللہ اس بندے کی مغفرت فرما۔ اس طرح دعائے رحمت کی جاتی ہے، دعائے مغفرت کی جاتی۔ اور ساتھ ہی ساتھ نماز پڑھنے کے بعد بندہ مومن اپنے اسی جائے نماز پر بیٹھا رہتا ہے، دعا و مناجات میں لگ جاتا ہے، استغفار کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے۔ جب تک وہ بندہ نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھے رہتے ہوئے اللہ کو یاد کرتا ہے، ذکر و اذکار میں منہمک ہو جاتا ہے، مصروف ہو جاتا ہے، تو فرشتے کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہم تب الیہ۔ جب تک بندہ بے وضو نہیں ہوتا، باوضو رہتا ہے، ایسے فرشتے اس کے حق میں دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ اللہ اس کی مغفرت فرما دے، اس پر رحم فرما، اس کی توبہ کو قبول فرما۔ جب آدمی نماز پڑھ کر فارغ ہو کر اس جگہ سے اٹھ کر چلا جاتا ہے، فرشتے بھی دعا کرنا بند کر دیتے ہیں۔ تو جب تک ہم نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھے رہتے ہیں تو یقیناً یہ بڑی خوشخبری کی بات ہے کہ فرشتے ہمارے حق میں دعائیں خیر کر رہے ہیں، دعائیں مغفرت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے لیے ایک موقع رکھا ہے، اپرچونٹی ہے کہ اس کا صحیح استعمال کیا جائے۔ بعض لوگ ان فضائل سے ناواقف ہوتے ہیں، بعض لوگ ان فضیلتوں کو جانتے نہیں ہیں، اس وجہ سے اس پر عمل صحیح معنوں میں نہیں کرتے ہیں۔ جب ہمارے نظروں کے اندر، ہمارے علم میں یہ بات آ جاتی ہے کہ فلاں عمل کرنے کی وجہ سے ہمارے لیے اتنا ثواب رکھا گیا ہے، اتنی خوشخبری کی والی بات رکھی گئی ہے، تو یقیناً ہم اس پر عمل کرنے کی جستجو بھی کریں گے، اس پر تڑپ کے ساتھ عمل کریں گے۔ اور معزز حاضرین، اور فرشتوں کے دعاؤں کے مستحق لوگوں میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو اپنے مومن بھائی کے بیمار ہو جانے پر، اپنے کسی مسلمان بھائی کے اڑوس پڑوس کے بیمار ہونے پر اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ آج کس قدر افسوس والی بات ہے کہ ہمارا پڑوسی بیمار ہے، کئی دن سے بیمار پڑا ہوا ہے، ہم اس کی حالت کو نہیں جانتے، نہ اس کی حالت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، نہ عیادت کرتے ہیں، اور نہ اس کی بیمار پرسی کرتے ہیں، بلکہ ہم اس سے بالکل لا تعلق ہوتے ہیں۔ تو معزز حاضرین، یہ بہترین خوشخبری ہے، بہترین بات اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ مومن کسی اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے، جب وہ بیمار ہوتا ہے تو صبح میں گیا تو شام تک فرشتے اس کے حق میں 70,000 فرشتے دعائیں کرتے ہیں، اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں، اے اللہ اس بندے کی مغفرت فرما دے۔ جانا بڑی بات نہیں ہے، سفر دور نہیں ہے، ہمارے بغل میں ہی ہمارا پڑوسی ہے، چند لمحات کے لیے، ہم چند منٹوں کے لیے اس کے پاس جا کر اس کی حالت کو جانچ لیں اور اس کو دعائے خیر دیں، اس کی شفا یابی کے لیے دعا دیں، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہ، یہ دعا کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کے حق میں اگر موت کے علاوہ کوئی چیز مقرر کر دی ہے، موت کے علاوہ شفا اگر رکھی ہے تو اسے ضرور مل کر رہے گی۔ یہ دعا ہمیشہ کرنا چاہیے۔ تو معزز حاضرین، فرشتوں کے دعاؤں کے مستحق بننے کے واسطے بڑے بڑے اعمال کی نہیں، چھوٹے چھوٹے اعمال، لیکن اس کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ہم سے سلام کلام کر کے خیر و عافیت پوچھتا ہے، ہم سے ملاقات کرتے ہوئے یہ درخواست کرتے ہیں، ہم میں سے کئی بھائی سب سے زیادہ کس چیز کے مستحق ہوتے ہیں؟ ہم لوگ آپس میں پیسوں سے بڑھ کر ہم کس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں؟ ہم آپس میں ایک دوسرے کو دعا کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، میرے حق میں دعا کیجئے، دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کے واسطے، ہمارے اہل و عیال کے واسطے دعا کیجئے، صحت و عافیت کے واسطے دعا کیجئے۔ تو ہم دنیا میں جیتے جی رہتے ہوئے دعاؤں کے مستحق ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، اگر کوئی بھائی نے ہم سے دعا کی درخواست کی، ریکویسٹ کیا، مطالبہ کیا، اگر ہم اس کے حق میں دعا کرتے ہیں
تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان بھائی کے پیٹھ پیچھے کی گئی دعا جلد از جلد قبول کی جاتی ہے، اس کے اندر کوئی تاخیر نہیں ہوتی۔ ہم نے فلاں عبداللہ بھائی نے ہم سے درخواست کیا کہ اے بھائی ہمارے حق میں بیمار ہوں میں، دعا کر دیجئے۔ ہم نے غائبانہ طور پر یہ دعا کر دیا نماز کے بعد، یا کوئی خالی وقت دیکھ کر ہم نے اس کے حق میں دعا کر دی، تو یقیناً یہ فضیلت والی بات ہے کہ اس کے حق میں ہماری یہ دعا شرف قبولیت ہو جاتی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ آج جمعہ کا دن ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود اور سلام کا اہتمام ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، کہ تم مجھ پر درود کو کثرت سے پڑھا کرو، درود کو بھیجا کرو، کیونکہ جمعہ کے دن مجھ پر درود پیش کیا جاتا ہے۔ وہ پیش کیا جانے کی کیفیت ہم نہیں جانتے، لیکن ہمیں اتنا تو یاد رہنا چاہیے کہ جمعہ کے دن کثرت سے درود کا اہتمام کرے۔ درود بھیجنے کے 3 فوائد احادیث میں ذکر کیے گئے۔ ایک مرتبہ اگر کوئی بندہ مومن نبی علیہ السلام پر درود بھیجتا ہے تو اس کے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، اس کے 10 گناہیں مٹا دی جاتی ہیں، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ یہ بہترین موقع ہے نیکیوں میں آگے بڑھنے کا، نیکیاں سمیٹنے کا، اپنے اعمال میں آگے بڑھنے کا، اور فرشتوں کی دعاؤں کے حقدار بننے کا۔ جو بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتا ہے اس پر اللہ کی جانب سے فرشتے مقرر ہوتے ہیں کہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کی جاتی ہے۔ اور معزز حاضرین، اسی ضمن میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کوئی آدمی اگر قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کی وجہ سے اس کا کیا اثر ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، ان کے بغل میں ان کا بچہ تھا، ان کے بازو میں گھوڑا بندھا ہوا تھا، وہ قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف ہو گئے۔ جیسے جیسے قرآن مجید کی تلاوت کی جا رہی تھی اسی قدر وہ گھوڑا ناچتا، اچکتا بدکتا رہا۔ جیسے جیسے وہ قرآن مجید کی تلاوت روک دیتے وہ گھوڑا بھی ناچنا کودنا بند کر دیتا۔ اس طرح بچہ بازو میں ہے، انہیں خطرہ لاحق تھا کہ کہیں میں نماز کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوا چلا جاؤں اور میرے بچے کی جان خدشے میں پڑ جائے، میرے بچے کی جان ہلاکت ہو جائے۔ تو اس طرح انہوں نے اس اندیشے کے ساتھ اپنی تلاوت کو بند کر دیا۔ صبح جب ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے، کہنے لگے اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میں رات میں نماز پڑھ رہا تھا، میں جس قدر تلاوت کو جاری کر رہا تھا اسی قدر یہ گھوڑا بھی بدک رہا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ کہا کہ یہ آسمان سے فرشتوں کا نزول ہو رہا تھا، اگر تم اسی طرح نماز کو جاری رکھتے، اپنی تلاوت کو جاری رکھتے تو سارے صحابہ بھی ان فرشتوں کو اپنے آنکھوں سے دیدار کر لیتے، دیکھ لیتے۔ تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے جب بندہ مومن قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی وجہ سے سب سے عظیم فائدہ یہ ہے کہ ہمارے مجالس کے اندر، ہمارے بیٹھک کے اندر فرشتوں کا شمار ہو جاتا ہے، فرشتے بیٹھ جاتے ہیں، وہ بیٹھ کر ہماری تلاوت کو سنتے ہیں۔ اور ہم یہ بھی حدیث اچھی طرح جانتے ہیں کہ جمعہ کے دن مسجد کے اندر امام کے ممبر پر چڑھنے سے پہلے جو بندے مسجد میں حاضر ہو جاتے ہیں ان کے نام فرشتے کتاب میں، رپورٹ میں درج کر لیتے ہیں۔ جو امام کے ممبر پر چڑھ جانے کے بعد آتے ہیں ان کا نام نہیں لکھا جاتا، اور فرشتے بھی ممبر پر امام کے چڑھ جانے کے بعد وہ اپنے دفاتر کو بند کر دیتے ہیں اور خطبہ سننے کے واسطے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو فرشتوں کے ہم دعاؤں کے حقدار بن سکتے ہیں اگر ان اعمال پر ہماری نظر ہو۔ اور ساتھ ہی ساتھ کئی اعمال ذکر کیے گئے
جو بندے مومن کے حق میں دعا کا فرشتے ہمیشہ دعائیں خیر کرتے رہتے ہیں۔ اسی میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی سے محبت کرتا ہے تو یہ بھی فرشتوں کے دعاؤں کے حقدار ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی وجے واڑہ میں ہے، کوئی آدمی حیدرآباد میں ہے، دونوں کے درمیان ایمانی رشتہ ہے، ایمانی محبت ہے، ایمانی محبت کی وجہ سے وہ ہمیشہ ایک دوسرے سے ملا کرتے ہیں، آپس میں اپنے خیر و عافیت کو دریافت کرتے ہیں، وہ آپس میں اس وجہ سے تعلقات کو قائم رکھے ہیں کیونکہ وہ نیک ہے۔ اس کی وجہ سے ہماری گھروں کے اندر سدھار آیا، تبدیلی آئی، ہمارے گھروں کے اندر رونقیں آ گئی، ہمارے گھروں کے اندر نمازیں پڑھنے لگے۔ تو یقیناً اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں دو بندے جو آپس میں ملاقات اس نیت کے ساتھ کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ایمان بڑھ رہا ہے، ایمان اضافہ ہو رہا ہے، گھروں کے اندر لوگ آپس میں مل رہے ہیں، محبت قائم ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرشتے مقرر ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ ان دونوں کے واسطے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اے اللہ ان دونوں کی مغفرت فرما دینا۔ تو سوچئے ہم آپس میں ملتے ہیں تو یہ نیت ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے، یہ محبت والی بات ہونا چاہیے، یہ ایمانی اخوت والی بات ہونا چاہیے۔ آج اگر کوئی کسی سے دوستی کرتا ہے تو اس کے پیچھے کئی اعتبارات ہوتے ہیں، کسی کے مال کو دیکھ کر، کسی کے حسن و جمال کو دیکھ کر، کسی کے عہدہ و منصب کو دیکھ کر، کسی کی شہرت کو دیکھ کر، کسی کی عزت کو دیکھ کر آدمی اس سے محبت کرتا ہے، اس سے دوستی کرتا ہے، اس سے اپنا تعلق کو برقرار رکھتا ہے۔ لیکن سب سے عظیم چیز اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو بیان فرمایا، اگر کوئی کسی سے ایمان کے وجہ سے محبت کرتا ہے وہ ضرور و ضرور فرشتوں کے دعاؤں کا حقدار بن جاتا ہے۔ تو محترم حاضرین، اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بھی بیان فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ۔ جو کوئی قوم، جو کوئی خاندان، جو کوئی قبیلہ اکٹھا ہوا ہے، کس وجہ سے؟ آؤ ہم بیٹھیں، 4 دین کی باتیں کریں، قرآن اور تفسیر جانیں، قرآن کو دیکھ کر پڑھنا سیکھیں، اس کے تجوید اور مقاصد کا اہتمام کریں، 4 دین کی باتیں خود بھی سیکھیں، دوسروں کو بھی سکھائیں۔ اس وجہ سے ہماری بیٹھک مجلس قائم ہو گئی تو اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا سب سے عظیم فائدہ یہ ہے اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، ان پر آسمان سے سکینت نازل ہوتے ہیں، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، انہیں رحمت ڈھانپ لی جاتی ہے، اور فرشتے بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتوں کا نزول ہو جاتا ہے، فرشتوں کی وجہ سے وہ مجلس بارونق ہو جاتی ہے۔ جب تک ہماری یہ مجلس برقرار رہتی ہے، یہ ہماری مجلس جاری و ساری رہتی ہے، جب تک اس کے اندر خیر و بھلائی اور اچھی باتیں کی جاتی ہے، اس کا فائدہ ہمیں ہوتا رہتا ہے، فرشتے ہمارے حق میں دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ محترم بھائیوں، ہمارے گھروں کا ماحول دینی ہونا چاہیے۔ دنیاوی اعتبار سے آدمی بہت فنکشنز میں شامل ہوتا ہے، فلاں کی دعوت میں شامل ہوتا ہے، فلاں کی دعوت میں شریک ہو کر اس کی دل آرائی کی جاتی ہے، لیکن کسی اعتبار سے ہم اپنے گھر کے اندر دینی محفل کو قائم کرنے کی کوشش کریں۔ صحابیات کا معمول یہ تھا کہ وہ اپنے گھروں میں مجالس کا اہتمام کرتے تھے، نبی علیہ السلام کو بلا لیتے اور ان سے علم سیکھا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے، الحمدللہ کئی مجالس ایسی ہوا کرتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے گھروں کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، ہمارے گھروں کے اندر رونقیں آ جاتی ہے۔ کئی شرابی، کئی چوری کرنے والے لوگ، کئی زنا کرنے والے لوگ، کئی بدکاری کرنے والے لوگ، کئی برائیوں میں ملوث لوگ
ایسے مجالس میں بیٹھ کر ان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں، ان کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے، کیونکہ وہ مجالس الذکر کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیے، فرشتے راستوں میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور وہ ایسے مجالس کو تلاش کرتے ہیں جہاں پر لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ کوئی بندہ اگر قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، فرشتے آ جاتے ہیں۔ کوئی بندہ اگر قرآن مجید کی تلاوت کو سن رہا ہے، ٹی وی میں قرآن مجید کو سن رہا ہے، اپنے موبائل فون میں قرآن مجید کو سن رہا ہے، فرشتے فوری حاضر ہو جاتے ہیں۔ یا کہیں پر خطبہ چل رہا ہے، یا کہیں پر موعظت ہو رہی ہے، نصیحت کی جا رہی ہے، وہاں پر بھی ایسے فرشتے مقرر ہوتے ہیں، اللہ کی جانب سے چند ایسے فرشتے مقرر ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیے، فجر اور عصر کی نماز کا اہتمام کرنے والوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا من صلی البردین دخل الجنہ، جو ٹھنڈی نماز یعنی فجر و عصر کی نماز پڑھنے والوں کے لیے جنت کی گارنٹی دی گئی۔ اور صبح شام چند فرشتے مقرر ہوتے ہیں جو اللہ کے پاس جا کر رپورٹ درج کرا دیتے ہیں۔ فجر و عصر کی نماز پڑھنے والوں کے لیے خوشخبری بھی سنائی گئی، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے حق میں دعائے مغفرت بھی کی جاتی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو آدمی نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، یقیناً وہ بالکل گناہوں سے عاری و خالی ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات۔ آج کے خطبے کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم ایسے مجالس کا اہتمام کریں جو ہمیشہ فرشتوں کے دعاؤں کے مستحق بنے، فرشتوں کی مغفرت کی دعاؤں کے مستحق بننے کی کوشش کریں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہماری نیتوں کی اصلاح ہونی چاہیے۔ ہماری نیت جس قدر مضبوط ہوگی اسی قدر ہمارا عمل بھی مضبوط ہوگا۔ اگر ہم 1 روپیہ ہی صحیح اچھی نیت کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ اللہ کے پاس روپیے کی ویلیو نہیں ہے، روپیے کی ویلیو نہیں بلکہ نیت کی ویلیو، کس قدر عظیم نیت کے ساتھ بندہ خرچ کر رہا ہے۔ اگر میں فلاں بندے کو، وہ بیمار ہے، 10 روپیے 100 روپیے ہی صحیح خرچ کیا، اس کے لیے وہ چیز وہ کام آ گئی، تو یقین مانیے کہ وہ عمل اللہ کو بے حد پسند ہے جس نیت کے ساتھ ہم نے اس کو خرچ کیا ہے۔ ایک آدمی کے پاس مال و دولت نہیں ہے، لیکن وہ دل میں خواہش کرتا ہے کہ اگر کاش میرے پاس بھی مال و دولت ہوتا تو میں اس کو اللہ کی راہ میں لٹا دیتا، تو یہ نیت پر ہی اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب سے بھرپور ثواب دے دیتا ہے۔ تو ہمارے نیتوں کی اصلاح ضروری ہے، اعمال کرنے سے پہلے نیت کا ضروری ہے۔ بخاری کی سب سے پہلی حدیث یہی ہے، انما الاعمال بالنیات، جس کا عمل درست ہوگا اس کے پہلے نیت کا درست ہونا چاہیے، کیونکہ اعمال کے اندر شرک کا شائبہ بھی ہوتا ہے، اعمال کے اندر ملاوٹ بھی آ جاتی ہے، لہٰذا اعمال سے پہلے نیتوں کی اصلاح ضروری ہے۔ آخر میں رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ہمیشہ فرشتوں کی دعاؤں کے مستحق بننے کے واسطے نیک اعمال کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ہمیشہ نیک اعمال میں سبقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو گناہوں سے بچنے اور گناہوں کو سدباب کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ جو بیمار ہے انہیں شفائے عاجلہ کاملہ نصیب فرمائے، جو پریشان حال ہے اللہ تعالیٰ ان کے پریشانیوں کو دور فرمائے، جو قرض دار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قرضوں سے نجات عطا فرمائے، جو جہاں کہیں بھی لوگ بیماریوں میں ملوث ہیں، کئی سالوں سے بیماری میں ملوث ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو غیب سے مدد فرماتے ہیں، ان کو شفائے کلی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین پر رحم فرمائے، ان کے گناہوں کو درگزر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قبر والوں کو قبروں کے نور سے منور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آخرت کے مراحل آسان فرمائے۔ اللہ ہمارے اعلی اولاد پر رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بیوی بچوں پر رحم فرمائے، ان کی زندگیوں کے اندر انقلاب پیدا فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم۔